السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج کا لیسن نمبر 64 صحیح بخاری حدیث نمبر 85 کتاب العلم، ٹھیک ہے۔ تو اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو آج کی حدیث کا تو آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 85۔ آج کے جو حدیث کا باب ہے وہ سیم ہے جو لاسٹ ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ویک کا جو باب تھا وہی ہے۔ میں باب کو صرف پڑھ دیتی ہوں ایک بار۔ بابو من، باب اس کے بارے میں جو اجابہ جواب دے، الفتیا فتوے کا یا سوال کا، مسئلے کا، بے اشارتی اشارے سے، الیدی ہاتھ کے، والرأسی یا سر کے اشارے سے۔ تو یہاں پر باب جو تھا اس میں یہ علم جو ہے وہ علم کی بات کسی کو بتانا ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے یہ جائز ہے، تو یہ باب ہے۔ اب باب جو ہے اس میں سوچنے کی بات ہے۔ ہم سوچیں اگر تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اس بات میں کیا ہم نے سیکھا، یہ حدیث ہے پوری، تو اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے جواب دیا، تو کیا ہمیں اس میں کچھ فائدہ بھی ہے؟ تو دیکھیں، کبھی کبھی میں جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے میرا سر گھومنے لگتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بندے پیدا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے تھے، ایک ایک بات کو دیکھتے تھے، اور اس کو کسی چیز کو جوں کا توں ہمیں بیان کیا، اور وہ آج ہمارے پاس پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں اس طرح سے جواب دیا، اور پھر علماء اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس پر مسئلے نکالتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اگر آج کے ہم اس کے اگر فائدے سوچیں اس بات کے، ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو خیر اگر ہم دیکھیں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اشارے سے اگر انسان تنگی میں ہے، جلدی میں ہے، بہت سارے سوالات پوچھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو انسان جو ہے وہ ایسا اشارہ کر دے جس سے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے بات، اور وقت بھی سیو ہو جائے، اور سامنے والے کو جواب بھی مل جائے، اور بہت سے لوگوں کو جواب دے سکے انسان۔ تو یہ بھی فائدہ ہے، اور یہ اس وقت فائدہ ہی تھا جس حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر کبھی کبھی آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور سوال جواب بھی ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ہم ذرا زیادہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بندوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یا تو بات بالکل نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، یا ان کی بات کرنے میں لکنت ہوتی ہے، وہ صاف بول نہیں سکتے، مگر ان کا علم بہت پختہ ہوتا ہے اور بہت کچھ ان کے پاس اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ تو ایسا بندہ اگر اشارے سے کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کے ان سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کہ مطلب عام حالات میں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بھئی اشارے سے بھی ثابت ہے بات کا جواب دینا، فتویٰ بتانا، تو پھر ایسے شخص کو اجازت نہ ملتی کہ وہ اپنی بات کرے۔ ہاں ماشاءاللہ سیدہ۔ تو لیکن ایک بہت بڑا فائدہ جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے، دیکھیں آج سائن لینگویج پوری ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے جو لوگ زندگی بھر نہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، آج سائن لینگویج کی وجہ سے وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں اور علم بھی سیکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے کہ جب بڑے بڑے کانفرنسز ہوتی ہیں، یہاں پر ٹورنٹو میں ہوتی ہے، نیو یارک میں ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک ضرور انتظام ہوتا ہے کہ ایک بندہ سائن لینگویج سے
ٹرانسلیشن کرتا ہوا ہوتا ہے. یعنی جو بھی علماء اسٹیج پر آ کر اپنا بیان دیتے ہیں تو ایک شخص اس کو جو ہے وہ سائن لینگویج سے سارا ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے, اور آڈینس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سن نہیں سکتے اور وہ سائن لینگویج سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سبحان اللہ کتنا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک ایکشن اس طرح کرایا جو کہ آئندہ کے لوگوں کے لیے بہت سے دروازے کھولتا ہے, بہت سے فائدے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم شورٹ ٹرم میں دیکھیں تو صرف تھوڑا سا فائدہ تھا, لیکن اب جو ہے یہ ایک باقاعدہ لینگویج ہے, سائن لینگویج, جس سے پورا علم سیکھا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے. تو یہ ہمارے دین کی خوبی ہے, اور یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ذات دی کہ ان کا ایک ایک ایکشن جو تھا وہ ہمارے لیے اس میں سب میں فائدے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے وہ پہلے تھے جو حدیث کے لکھنے میں انٹرسٹڈ ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنے لگے. تو ان کو لوگوں نے روکا کہ یہ تم کیا کرتے ہو, ایک انسان کے مختلف دن بھر میں مختلف جذبات سے گزرتا ہے, مختلف واقعات ہوتے ہیں, انسان کبھی خوش ہوتا ہے, کبھی غم ہوتا ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے, کبھی تو تم ہر بات کیوں لکھ لیتے ہو. تو وہ صحابی پریشان ہوئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم لکھو, کیونکہ اللہ کی قسم اس زبان سے, اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات جو تھی ہمارے لیے ایک مجسم علم کا خزانہ تھا, جو آپ کے ہر ایکشن سے, ہر بات سے, ہر طریقے سے ہمیں پتہ چلتا تھا. تو یہ فائدہ ہے. اور امام بخاری کی یہ دیکھیں کہ امام بخاری کی ذہانت, ایکسٹریم ذہانت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک ایک بات, چھوٹی چھوٹی بات سے وہ مسائل نکال کر اس کے باب باندھتے تھے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں وہ ایک حدیث کی اتنی خوبیاں جانیں. آج کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس 3-4 لائن کی حدیث ہے اور اس سے اتنے بے شمار اس کے مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا مکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان. حنظلہ بن ابی سفیان, مکی بن ابراہیم نے کہا ہم کو خبر دی حنظلہ بن ابی سفیان نے. سمعت ابا ہریرہ, میں نے سنا ابو ہریرہ سے. ابا ہریرہ کیوں ہے ابو ہریرہ, یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ پتہ ہوگا. ابا ہریرہ, ابو ہریرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ابو کبھی کبھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ابی ہریرہ بھی کبھی آپ پڑھیں گے, کبھی ابا ہریرہ پڑھیں گے, کبھی ابو ہریرہ پڑھیں گے. تو آپ میں سے کسی کو ون ٹائپ کریں اگر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک نام جس میں ابو پہلے ہوتا ہے, ابو ہریرہ جیسے ہیں, تو اصل نام تو ابو ہریرہ ہے, لیکن یہ کبھی کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے ابا ہے, کبھی ابی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی فاعل کے طور پر اگر آتا ہے ابو تو ابو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فاعل ہے. تو یہاں پر سمعت ابا ہریرہ, میں نے سنا ابو ہریرہ سے, تو یہاں ابو ہریرہ فاعل ہے. جیسے فاعل یہاں پر کون ہے, سمعت, میں نے سنا ابو ہریرہ سے. تو ابو ہریرہ جو ہے وہ مفعول ہے, تو پھر منصوب ہوتا ہے. مفعول تو ابا ہے, یہ نصبی حالت ہے ابو کی. پھر ابی اگر مجرور ہوتا ہے, ابو مجرور کی جگہ پر آتا ہے تو ابی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکسٹرا چیز بتا رہی ہوں, کوئی پریشان نہ ہو, جس کو نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی انسان اگر غور کرنے والا انسان ہوتا ہے تو ان کو بادر کرتی ہے کہ یہ کیوں ابھی لکھا ہوا ہے, تھوڑی دیر بعد ابا ہے, کبھی ابو ہے, اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو.
تو میں نے سنا ابا ہریرہ سے عن النبی. No, it depends how many people نہیں ہے اس میں. It depends کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ ایکٹیو ہے, وہ کام کرنے والا ہے, یا اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, یا پھر اس کا کسی سے تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ اس سے پھر ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے سنا ابو ہریرہ سے. تو ابو ہریرہ یہاں پر خود یعنی کہ جس نے سنا وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے وہ ان سے میں نے سنا. اگر وہ کہتے قال ابو ہریرہ تو اس وقت ابو ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں, ڈیپینڈس ہونا انسان کے پیسیو اسٹیٹ ہے یا ایکٹیو اسٹیٹ ہے, یہ بتاتا ہے ہمیں. تو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, انہوں نے کہا, یقبدو یہ پیسیو ہے, یقبدو قبض کر دیا جائے گا, اٹھا لیا جائے گا. قبض کرنا کسی چیز کو یعنی کہ اس کو اٹھا لینا, اس کو بند کر دینا, پکڑ کے بند کر دینا, اٹھا دینا, غائب کر دینا. تو یقبدو قبض کر دیا جائے گا, العلم علم کو اٹھا دیا جائے گا, علم کو قبض کر دیا جائے گا. وَيَظْهَرُ اور ظاہر ہو جائے گی, الجہل جہل کیا ہوتا ہے کہ لا علمی اور جہالت, جس کو ہم کہتے ہیں کہ علم نہیں رہتا, انسان جاہل ہوتا ہے, لا علم بن جاتا ہے. تو جہالت ظاہر ہو جائے گی, اگنورینس ہو جائے گی, ظاہر سامنے آ جائے گی. اور والفتن اور فتنے بھی سامنے آ جائیں گے, یعنی جہالت اور فتنے سامنے آ جائیں گے. وَيَكْثُرُ اور کثرت سے بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی, حرج کی. تو صحابہ کرام نے پوچھا, قیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ومل حرج کیا ہے؟ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاکذا بیدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنے ہاتھ سے گردن کے پاس سے ہاتھ کو پھیرا. جیسے دیکھیے گردن اڑا دینے کا اشارہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں نا, کہ ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو جیسے گردن کے آگے سے جیسے چھری کی طرح سے یوں اشارے سے پھرا دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ اس طرح سے. فحرفہا تو آپ نے ہلایا ہاتھ کو, جیسے ہتھیلی کو ٹیڑھا کر کے پھر اس کو ہلایا, کأنہ گویا کہ وہ یرید القتل, جیسے کہ وہ قتل کا اشارہ کر رہے تھے. یہ جو ہے فحرفہا, یہ بات جو ہے یہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح سے, جیسے کہ گردن کے پاس سے ہاتھ ٹیڑھا کر کے جیسے کہ گردن کو کاٹنے کا اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ حدیث ہے. اب اس میں ہمیں کیا فائدہ ملا, باب سے کیا تعلق ہے اس حدیث کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے قتل کی وضاحت کی, یعنی زبان سے نہیں کہا بلکہ اشارے سے اشارہ کیا, جس سے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ قتل کی بات کر رہے ہیں, کہ گردن اڑائی جائے گی, قتل کیا جائے گا, قتل و غارت بڑھ جائے گا. تو یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی ہے, دیکھیں کہ صحابہ کرام عرب دان تھے, عربی جاننے والے تھے, عربی بولنے والے تھے, مگر ان کو حرج کا معنی انہوں نے پوچھا. گویا کہ دیکھیں صرف انسان ایک کہے کہ مجھے لغت آتی ہے تو میں سارے قرآن اور حدیث کا سب ترجمہ سمجھ سکتی ہوں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ قرآن و حدیث کے بعض الفاظ جو ہے وہ اس سرٹن زمانے سرٹن ٹائم کے میں جو استعمال ہوتے تھے جس معنی میں, اس معنی میں ہوتے ہیں کبھی کبھی, جو کہ پھر بعد میں جو عام عربی بولنے والے اس کو اس حرف کا استعمال نہیں کرتے ہوتے, اس لیے اس کا معنی بھی, اور بعض اوقات معنی پتہ بھی ہو لیکن
جس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب لے رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، وہ واضح نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی. تو آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ایک عربی آتی ہے جس کو، اس کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن اور حدیث کا سارا علم صرف اس کے پڑھنے سے سیکھ لیا جائے گا، بلکہ قرآن اور حدیث کا علم عربی بولنے والوں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کی تفسیر بھی سیکھنی پڑتی ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی، تشریح بھی سیکھنی پڑتی ہے، جب کہیں جا کے صحیح مفہوم انسان سمجھتا ہے. ہاں فائدہ ضرور ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے نسبت ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو زبان آنے کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے ان کے لیے. میں ایک بار اتنی حیران ہوئی تھی کہ میں عربی عورتوں کے گروپ میں تھی اور ہم لوگ سورہ ملک کو یاد کر رہے تھے، حفظ کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ زیر زبر کی جس طرح ہم سے غلطی ہو جاتی اسی طرح عرب عورتیں بھی کر رہی تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اعراب میں کیسے غلطی کرتی ہیں، یہ لوگ تو عربی بولتی ہیں لیکن صحیح معنی میں ساری عربی کی گرامر سارے عربس کو نہیں آتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نقطہ تھا، سائٹ کی بات تھی. بہرحال تو اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلی. سب سے پہلا بڑا فائدہ تو یہ کہ صحابہ کرام کا پوچھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے انہوں نے پوچھا، گویا کہ وہ بھی بعض قرآن اور حدیث کے، اسی طرح قرآن کی آیت کے بھی کبھی کبھی سوال کر کے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو کیونکہ بعض الفاظ جو ہیں وہ خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے اور اس کو اسی مقصد میں سمجھنا ضروری ہوتا تھا. اچھا، پھر جو ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے حبشی لغت میں حرج کے معنی قتل کے ہیں. تو یہ جو ہے مختلف جو عرب کے قبائل کے ڈائلاگس ڈیفرنٹ ہوتے تھے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ یوز کیا. اچھا، اب حدیث میں ہمیں کیا کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کا باب سے تو تعلق پتہ چل گیا ہمیں کہ اشارے سے آپ نے چونکہ جواب دیا تو یہ باب سے تعلق ہو گیا. اس کے علاوہ ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا. قیامت کے قریب جو ہے وہ علم قبض کر لیا جائے گا. تو یہ کتاب العلم سے یہ تعلق ہو گیا اس کا، کیونکہ کتاب العلم میں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب علم جو ہے وہ چلا جائے گا، علم نہیں ہوگا. دین کا علم جو ہے وہ قیامت سے پہلے اٹھ جائے گا. اب کیسے اٹھے گا؟ تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں اور ان کی جگہ پر دوسرے علماء نہ پیدا ہوں، تو اس طرح آہستہ آہستہ علماء ختم ہو جائیں گے تو پھر علم بھی ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث تو موجود ہو لیکن لوگوں میں شوق اور دلچسپی ختم ہو جائے سیکھنے کی. دیکھیے آج آلموسٹ کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آج الحمدللہ جو سکھانے کے شوقین ہیں ان کو بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سناتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ایک وقت تھا کہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں یا امام بخاری کا وقت ہے، جو ہمارے چاروں اماموں کا وقت ہے، وہ وقت ایسا تھا کہ علماء کے پیچھے لوگ سفر کرتے تھے. علماء کو پانے کے لیے لمبے لمبے سفر، اور اس زمانے کے مشکل سفر ہوتے تھے، لیکن وہ علماء سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان سیکھنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے اور بہت سی قربانیاں دیتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے. لیکن آج جو ہے آسان طریقے میں بھی علم حاصل ہو سکتا ہے، مگر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے اور لوگوں کی پرائیورٹی نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس قدر بڑھ جائے گا یہ کہ دلچسپی لوگوں کو ہوگی نہیں، تو پھر علم ختم ہو جائے گا کہ پھر کس کو سکھائیں گے. علماء اگر کچھ ہوئے بھی تو پھر علماء دنیا سے چلے جائیں گے بغیر سکھائے اور ان کا ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا. دوسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ دینی کتابیں دنیا سے اٹھ جائیں. دیکھیں جو بنی اسرائیل ہے ان کی ہسٹری میں بہت دفعہ ایسے ہوا
کہ ان کی جو تورات ہے اس کو بھی جلا دیا گیا. ٹھیک ہے. نہیں فصیح، میں اپنی شکایت نہیں کر رہی ہوں آپ سے. الحمدللہ آپ لوگ آتے ہیں، میں بہت خوش ہوتی ہوں. لیکن یہ ریالٹی ہے نا. دیکھیں آج سچی بات یہ کہ مجھے اتنے اچھے ذرائع ہیں اچھی طرح سے علم سیکھنے کے کہ میں کبھی کبھی بہت زیادہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہوں کہ اتنا کچھ اویلیبل ہے اللہ، اور میرے اندر انرجی نہیں ہے کہ میں وقت نکالوں اور سیکھوں. تو میں بہت ڈاؤن فیل کرتی ہوں یہ دیکھ کر کہ میں کیا کروں. میں نہ میرے پاس انرجی اتنی ہوتی ہے کہ میں اتنا ڈیووشن سے علم سیکھوں، اور جو علم سکھایا جا رہا ہے وہ اتنا ایزیلی آپ یوٹیوب میں جائیں اور اتنے بڑے بڑے علماء آپ کو علم سکھا رہے ہوتے ہیں، اور صرف پشیمانی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں. میرے نہ وقت میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، نہ میری انرجی میں اتنی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ میں کوشش تو کرتی رہتی ہوں. لیکن سچی بات ہے کہ یہ آج کی زندگی جو ہے وہ دنیا نے ہمیں بہت جکڑ کے رکھا ہے، اور اس سے وقت نکالنا اور اس سے کر کے دین کی طرف آنا مشکل تو بہت ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سے ہم نا امید نہیں ہو سکتے. ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل میں تڑپ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. کبھی بھی اس تڑپ کو نہ جانے دے. دیکھیے اگر جب تک ہمارے دل میں تڑپ ہوگی نا کہ اللہ مجھے دین سیکھنا ہے، تو اگر یہ ہماری لائف میں بہت زیادہ چیزیں ہمیں پل بھی کر رہی ہوں گی تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے. لیکن ہم اگر اس تڑپ کو لیٹ گو کر دیں گے کہ اب ٹھیک ہے میں کیا کروں، میرے پاس تو میں نہیں کر سکتی ہوں، میری لائف میں یہ ہے میرے الجھنیں ہیں، مجھے اتنے ساری چیزیں ڈیل کرنی پڑتی ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں. اگر جس دن آپ نے یہ کہہ دیا اپنے آپ سے، اس دن سمجھ لے کہ آپ کے ہاتھ سے یہ نعمت چلی جائے گی. تو بس یہ بات ہے کہ انسان کی کوشش اور تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی ہماری دعاؤں کو، ہماری اچھی خواہشات کو اللہ ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بات ہے. بہرحال تو یا پھر جو ہے جیسے بنی اسرائیل کی دینی کتابیں جلا دی گئیں بہت دفعہ، اور ان کے پاس صحیح معنوں میں کچھ بھی نہ رہا، کہ جس سے وہ ایون تورات بھی ان کے پاس صحیح اصلی حالت میں نہ رہی. تو اللہ نہ کرے، لیکن یہ ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہاں جیسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علم نہ رہے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. گویا کہ جہالت اور علم جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو علم نہیں رہے گا تو پھر کیا اس کی جگہ کس سے پر ہو جائے گی؟ جہالت سے پر ہو جائے گی. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو یہ فرما کے بھیجا کہ میں انبیاء کرام کو بھیجوں گا، میں ہدایت بھیجوں گا، اور جو ہدایت پر چلے گا اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اور جو ہدایت سے منہ موڑے گا، نہیں قبول کرے گا، وہ خسارے میں رہے گا. تو اب دیکھیں کہ اگر یہ اللہ کی یہ نعمت چلی جاتی ہے دنیا سے تو پھر خسارے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا. کیونکہ جہالت تو ایک اندھیرا ہے جس سے انسان کو حق بات سمجھ نہیں آتی، اور پھر جب انسان کو سچ صحیح غلط کا ہی پہچان نہیں ہے تو پھر کون انسان کو روکے گا؟ اس کا نفس ہی اس کو ہمیشہ، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں خرابی کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے شیطان ہم کو ہمیشہ پل کرتا ہے. تو پھر ہمارا دشمن کے لیے تو پھر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں. تو جب اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ کی معرفت دین کے علم سے حاصل ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنا ہم علم سیکھتے ہیں اتنا دل میں خوف ہوتا ہے، جتنا انسان کے دل میں صحیح علم ہوگا اتنا وہ گناہوں سے ڈرے گا، اور اتنا ہی وہ آخرت کو ترجیح دے گا. ہم آخرت کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمارا علم کمزور ہے، اور ہمیں دنیا کھینچتی ہے تو ہم کھنچ جاتے ہیں، ہمیں شیطان بہکاتا ہے تو ہم بہک جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا آخرت پر جو مضبوط یقین ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اتنا.
تو جتنا علم انسان حاصل کرتا ہے اتنا اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اتنا اللہ کی خشیت آتی ہے۔ کسی دوست کو بھی پہچاننے کے لیے جب تک اس کو نہ پہچانیں گے اس کے بارے میں ہمیں ہماری فیلنگز ڈیولپ نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کی کسی بھی ریلیشن میں فیلنگز ڈیولپ ہونے کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کو سمجھیں گے، اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، تو جب تک ہمیں وہ خوف بھی نہیں آئے گا دل میں۔ تو جب گمراہی ہوگی، جب جہالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف نہیں رہے گا۔ تو جب اللہ کا خوف نہیں رہے گا تو انسانوں کو کون روکے گا کہ وہ دوسروں سے ناانصافی نہ کرے، حق تلفی نہ کرے اور اچھائی کی طرف چلے، برائی سے بچے؟ وہ تو پھر جنگل کی طرح ہو جائے گا معاملہ کہ جنگل میں جو طاقتور ہے وہ اس کا ہی راج چلتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی صرف جنگل والا معاملہ ہو جائے گا کہ کوئی قانون نہیں، کوئی کسی کے حقوق کا تحفظ نہیں، کیونکہ ہمارا دین ہی ہمارا تحفظ مہیا کرتا ہے۔ ہمارے دین کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہماری جان، مال، عزت، دین، عزت اور آبرو دین اور ہماری عقل کی حفاظت ہو۔ سارے جو دینی ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں ایکچولی یہی ہے کہ ہماری اپنی بھی حفاظت ہو، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو اور ہماری عقل اور دین کی، اور ہم دوسروں کی بھی ان پانچوں چیزوں کی حفاظت کریں، پانچوں حقوق کی۔ تو جب معاشرہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، جہاں پر انسان امن اور سکھ سے رہتا ہے۔ تو جب دنیا ایسی ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو چلانے کا کوئی بھی مقصد نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اسی لیے کہ اس دنیا میں اللہ کی دین کو رائج کیا جائے اور انسانوں کو اللہ کے احکامات کا پابند بنایا جائے۔ جب نہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب جو ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب علماء بھی چلے جائیں گے، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو پھر اب دنیا میں گمراہی اور جہالت کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو پھر نہیں رکھیں گے، اس کو پھر قیامت برپا کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہمیں اس سے یہاں پر باتیں پتہ چلی اس حدیث سے۔ اب امام بخاری اس حدیث کو بہت سے مقامات پر لائے ہیں، تو انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1036 ہے، یہ کتاب استسقاء میں آئی ہے۔ استسقاء اصل میں پانی کی دعا مانگنا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو جنرل دعا مانگنے کے معنی میں لے لیا گیا کہ کوئی بھی آفت، کوئی مصیبت، پانی کی کمی، کوئی پریشانی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے امن اور سکون مانگنا۔ تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ جب بھونچال جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ بھونچال کیا ہوتا ہے؟ زمین خسف ہو جاتی ہے، زمین جیسے انڈونیشیا میں ہوا تھا سونامی ہے، تو بھونچال اس کو کہتے ہیں کہ اچانک سے زمین جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے۔ میرے ذہن سے نام نکل گیا لفظ، عربی میں اس کو کہتے ہیں خسف ہو جانا۔ تو بھونچال قیامت کی نشانیاں، اس حدیث میں قیامت کی اور بھی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ حدیث تو سیم ہے جو 85 ہے، لیکن اس میں جیسے یہاں پر ایک ٹکڑا سمجھ لیں کہ یہاں پر ایک ٹکڑا ہے، تو اس میں اسی کے آگے مزید باتیں ہیں۔ ہاں، دھس جانا، زمین کا دھس جانا۔ اچھا، تو اس حدیث میں 1036 میں قیامت کے نشانیوں میں بتایا گیا کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، زلزلوں اور بھونچال اور خسف الارض، آندھی، طوفان، یہ سب بڑھ جائے گا، زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگا، یعنی کہ وقت کی میں برکت نہیں رہے گی، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گا، مال و دولت کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور
اب دیکھیں یہ جو ہے نا قیامت کی جہاں بھی نشانیاں بتائی جاتی ہے جس حدیث میں بھی، ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں بیک وقت ہو رہی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قیامت کا آنا اسی طرح ہے جیسے دو انگلیوں کا فرق ہوتا ہے دو سائز میں، یعنی ہماری شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی میں جو سائز کا فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھایا کہ قیامت اور میرے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے۔ تو قیامت، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہی تھی کہ آخری نبی کا آنا، پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ تو اسی طرح بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ 1400 سال میں کئی نشانیاں واقع ہو چکی ہے اور کئی نشانیاں جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو اب مگر یہاں پر جو ہے مال و دولت کی کثرت ہو جانا، اب ایک وقت آئے گا جب مال و دولت اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی انسان جو ہے وہ نیڈی نہیں رہے گا، کسی انسان کو اگر صدقہ بھی کرنا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو دے، کیونکہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے کب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مگر یہ جو ساری نشانیاں ہیں، زلزلے، بھونچال، خسف الارض، آندھی، طوفان، فتنے فساد اور قتل و غارت اور زمانہ کے جلدی جلدی گزرنا، یہ ساری چیزیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں نا، آج بھی ہمیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ بڑھتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جوں جوں آج اللہ کا شکر ہے آج دنیا میں مسلمان ہیں بھی، اور بہت سے ان کا سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے اور اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، حالانکہ فتنہ فساد بھی بہت ہے۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں گویا کہ آہستہ آہستہ بلٹ ہوتے ہوتے بہت ہو جائے گی، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا، یعنی کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت چلی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم پچھلے علماء کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا کچھ اچیو کیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے کرتے تھے، کیسے انسان تھے کہ اتنی عبادتیں بھی کرتے تھے اور اتنا خیر بھلائی کا کام بھی کرتے تھے جو کہ آج ہم نہیں کر پاتے۔ تو یہ سب کچھ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اب زلزلے، امام بخاری نے باب باندھا کہ بھونچال کا باب میں استسقاء، باب استسقاء میں کیوں ڈالا کتاب استسقاء میں، کہ وہ یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر زلزلہ آئے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تیز ہوا بھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور گڑ گڑا کے دعائے خیر مانگتے تھے۔ اسی طرح جیسے آندھی طوفان کو دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ تو امام بخاری نے یہ مسئلہ، یہ اجتہاد کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں زلزلہ تو نہیں آیا تھا تو اس لیے اس کی دلائل تو نہیں ہے، لیکن ہاں قحط کے ڈر سے، قحط سالی کے ڈر سے بھی انسان کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اجتماعی دعا بھی ثابت ہے قحط سے بچنے کے لیے۔ تو اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ابن حبان سے ایک مرفوع حدیث ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنی چاہیے اگر زلزلہ آ رہا ہو تو، اور ہر رکعت میں 4 سجدے کرنے چاہیے۔ تو یہ جو ہے ہر انسان فردن یعنی اکیلا پڑھے، کیونکہ زلزلے میں جماعت قائم کرنا تو پاسبل نہیں ہے، اور زلزلہ تو حقیقی بات یہ ہے کہ ایک لمحے میں اتنی تباہی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ سوچنے کے بھی اسے موقع نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی آفتوں سے بچائے، لیکن اتنے سے فیو سیکنڈز کے جھٹکے میں کتنی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر وقت میں برکت نہ رہنا، تو یہ ایسا فیل ہوگا جیسے 1 سال گزرا تو ایسا لگے گا کہ
بس مہینہ 2 مہینے گزرے ہیں، اسی طرح مہینہ گزرے گا تو ایسا لگے گا 1 ہفتہ گزرا ہے، اور ہفتہ گزرے گا تو ایسا لگے گا کہ ابھی تو 1-2 دن ہی ہوئے ہیں، اور یہ آج ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر مال کی کثرت ہو جائے گی، اس لیے کہ فتنے، برائیاں اور آپس میں جنگ و جدل بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ مال جتنا زیادہ ہوگا اور علم نہیں ہوگا دین کا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو جب مال زیادہ آتا ہے تو انسان کے اندر برائیاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ پھر حدیث نمبر 1412 میں امام بخاری اس کو کتاب الزکوٰۃ میں لائے ہیں، اور باب باندھا ہے الصدقۃ قبل الرد، کہ صدقہ جو ہے وہ اس سے پہلے صدقہ کر لو کہ صدقہ تمہارا رد ہو جائے، یعنی کوئی تمہارا صدقہ لینے والا نہ باقی رہے، اس سے پہلے تم صدقہ کر کے اجر و ثواب کما لو۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے، یہ جو 1412 حدیث ہے نا، یہ جو میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں، پہلے میں صدقے کی بات پوری کر لوں کہ دیکھیں صدقہ کرنا، زکوٰۃ تو فرض ہے، تو زکوٰۃ میں بھی انسان سستی نہ کرے، یہ یہاں سے اس باب سے یہی مقصد ہے کہ انسان صدقہ خیرات میں سستی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ پھر موقع ہی نہ رہے۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے کہ کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا تو انسان کسے دے گا۔ دیکھیں صدقے کی نیت بھی کر لیتے ہیں نا اخلاص سے، تو اس کا اجر تو ہے، لیکن اگر کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں تو اس کا اجر پورا بڑھ جاتا ہے۔ تو لیکن ضرورت مند ہی نہ ملے ہمیں تو پھر ہم وہ اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو امام بخاری نے یہ باب اس لیے باندھا کہ زکوٰۃ کے اس میں کہ زکوٰۃ تمہاری ہے یا صدقہ ہے، اس میں انسان ٹال مٹول اور سستی نہ کرے اور اس کو فوراً دے دے، کیا پتا کہ یہ موقع ہی چلا جائے۔ اور ویسے قرآن کی ایک آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیکی کا کوئی بھی خیال ہو انسان کو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ نیکی کا موقع چلا جائے۔ نیکی کا موقع ملنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر کمانے کا موقع دے رہا ہے۔ اگر ہم اس میں پوری طرح سے خوش دلی سے اس نعمت کو نہیں قبول کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ موقع لے گا۔ تو یہ امام بخاری اس میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے جو اس میں آئی ہے حدیث 1412، یہ امام بخاری کی رباعیات میں سے۔ رباعیات کیا ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان سند میں صرف 4 واسطے ہیں، 4 واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں امام بخاری۔ دیکھیں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 250 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 11 ہجری میں۔ اب 240 سال، تقریباً 240 سال، اور پھر امام بخاری کا ہم بچپن نکال دیں تو 250 سالوں میں اگر صرف 4 استاد بیچ میں ہیں تو یہ بہت ہی کم فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری سے کم سے کم تر جو فاصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ 4 لوگوں کا ہے۔ اور رباعیات جو ہے وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے تھے علماء اس سے، کیوں رباعیات نہیں بلکہ اپنی ہر عالم اپنی اس حدیث پر فخر محسوس کرتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم پاسبل واسطہ ہو۔ تو امام بخاری کے لیے 4 سے کم کا فاصلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ 250 سال میں 4 لوگوں کا فاصلہ، 4 راویوں کا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ امام بخاری کی جو عالی سند ہے وہ 4 کم از کم 4 راویوں پر بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے پہلے تو آپ لوگوں کو بتایا تھا عالی سند کو عالی کرنا، تو اس کے لیے جو محدثین ہوتے تھے وہ سفر کرتے تھے تاکہ وہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی حدیث سناتی ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ میرے استاد، جس استاد کا میں نے نام لیا وہ بھی شہر میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں کہ میں جو ہوں ان کے استاد سے اگر سن لوں تو میرا جو واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سننے کا ہے وہ تھوڑا سا شورٹ ہو جائے گا،
تو اس شوق میں علماء بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. حدیث تو ان کو پتہ چل جاتی تھی، لیکن جب حدیث پتہ چلتی کہ کون سے جس استاد سے کسی نے سنا ہے وہ استاد فلاں جگہ پر موجود ہے، تو پھر وہ سفر کرتے تھے ان استاد کے پاس جا کے حدیث سننے کے لیے، تاکہ اپنی سند میں بجائے اس دوسرے واسطے کے وہ ان کے استاد کا واسطہ لکھ کر سند کو عالی بنا لے. انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی میری بات. تو یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری کی رباعیات میں، رب مطلب 4، ٹھیک ہے. تو امام بخاری کی ایسی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو پھر رباعیات کہتے ہیں، کہ 4 حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک امام بخاری کی سند میں انہوں نے حدیث بیان کی ہے. تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور مسئلہ یہاں پر یہی ثابت ہوا کہ صدقہ دینے میں انسان تاخیر نہ کرے، سستی یا ٹال مٹول نہ کرے، کہ نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے. پھر حدیث نمبر 1412 میں دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ دولت بہت ہی عام ہوگی. یعنی قیامت کی، قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی. دیکھیں آج بھی جن لوگوں کے پاس پاکستان میں بھی دولت ہے، ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اور یہاں بیٹھ کر ہم کبھی کبھی ان کے اخراجات دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اتنی آسانی سے اتنا بڑا خرچ کر سکتے ہیں تو پھر ان کے پاس ماشاءاللہ کتنی دولت ہوگی. تو اب ایسی دولت اگر خیر غربت بھی بہت ہے ابھی تو، لیکن یہ ایک وقت آئے گا کہ دولت عام ہو جائے گی. تو پھر اس کی جو رباعیات میں جو سند ہے ان کی، یہ ہے امام بخاری سے کے استاد آدم ہے، آدم کے استاد شعبہ ہے، شعبہ کے استاد معبد ہے، اور معبد کے استاد حارثہ بن وہاب رضی اللہ عنہ ہے. تو 4 لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کے بعد امام بخاری تک. اچھا، حدیث نمبر 3608 اور 3609 دونوں حدیثیں جو ہے وہ کتاب الفضائل میں ہے. فضیلتیں جو ہوتی ہیں نا، تو کتاب الفضائل جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نبوت کی نشانیاں باب باندھا ہے انہوں نے. تو نبوت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی وہ صحیح ثابت ہوئی، یہ نبوت کی نشانی تھی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس حدیث میں کہ مسلمان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 2 جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں جنگ کریں گی، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا کہ وہ حق پر ہیں. تو یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے. یہ کب ہوا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی جنگ کے بارے میں پیشین گوئی ہے. یہ جنگ صفین کے بارے میں، ٹھیک ہے. جنگ صفین جو ہے اس میں دونوں طرف مسلمان تھے، اور دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو موقف ہے لڑنے کا وہ صحیح ہے، ہم حق پر ہے، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اب کیا تھا جنگ صفین میں؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہ فرمایا اس جنگ کے بارے میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ یہ ہمارے بھائی ہیں. یعنی بھائی ہیں کا مطلب مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے. یعنی یہ کافر یا فاسق نہیں ہے. یعنی کہ ایون دو جنگ ہوئی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ کافر اور مرتد ہیں. نہیں، جنگ جمل جو ہے وہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکروں میں ہوئی تھی، اور یہ جنگ صفین ہے. تو یعنی کہ یہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبی کہ یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہو گئے، یہ فاسق ہیں جو ہم سے لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، مگر انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. تو مسئلہ کیا ہوا تھا؟ کیوں لڑائی ہوئی تھی دونوں میں؟ حضرت علی کے اس قول سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر ہمیں کسی مسلمان، کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا
یہ گالی ایسی بات ہے کہ اگر وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا ایمان، وہ مسلمان ہے اور ہم اسے کافر کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ کافر کا کلمہ ہمارے اوپر لوٹتا ہے. کسی کو اس گالی دیتے ہیں اور وہ گالی کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ گالی ہم پر لوٹتی ہے. تو پھر کافر کہنے کا کلمہ تو بہت بڑا ہے. یہاں آج کل کے زمانے میں بہت ایزیلی کافر کا فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن انسان یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دے. جب کوئی کلمہ گو ہے، کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر انسان خود سے یہ فتویٰ نہ ڈالے کہ یہ کافر ہے، انلیس کہ اس کا کفر واضح ہو جائے. تو اب یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ دیکھیں، یہ سارے جو لوگ تھے ان جنگوں میں، وہ لوگ تھے صحابہ کرام اس میں شامل تھے، بڑے بڑے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائے ہوئے تھے اور نیک ترین لوگ تھے، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو کبھی ان کے لیول پر پہنچ ہی نہیں سکتے، جتنا ان کے اندر تقویٰ تھا، جتنا ان کے اندر ان کی ذات پاک صاف تھی، جتنی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس لیول کو کبھی جا سکتے ہیں. مگر پھر جنگ کیوں ہوئی صحابہ کرام میں؟ تو وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت بہت بہت زیادہ پھیل چکی تھی، اور مصر اور شام اور دور دور دراز کے علاقوں میں تھی. اب ایسے میں ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ فتنہ کرنے والے بھی تھے. تو کچھ فتنہ کرنے والوں نے، کہا جاتا ہے وہ یہودی تھا، ایک گروپ بنایا، اور جنہوں نے حضرت عثمان علیہ السلام پر جھوٹے الزامات کی لسٹ بنائی، اور پھر وہ مصر سے چلے کہ ہم جو ہیں وہ حضرت عثمان علیہ السلام، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ سارے جرائم ہیں اور ہم جا کے اس کا فیصلہ چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں خلفائے راشدین کا سب کا یہ موقف تھا کہ اگر میں کچھ غلط کروں تو تم مجھے پکڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم میری بات سچ ہو تو مانو، ورنہ تم میری غلط بات مجھے بتا دو کہ میں غلط ہوں. تو اب انہوں نے یہ لسٹ بنائی، جھوٹی لسٹ تھی، بے مقصد قسم کے ان پر الزامات تھے. پھر انہوں نے سفر شروع کیا تو بہت سے مقامات سے گزرے اور لوگوں کو ورغلا کے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ کیا. آپ کو پتہ ہے فتنہ بہت جلدی بڑھتا ہے، تو ایک بہت بڑا لشکر بن گیا. جب یہ لوگ مدینہ میں، انہوں نے پھر فائنلی، بہت سی تفصیلات ہیں، میں مختصر بتا رہی ہوں کہ مدینہ میں انہوں نے حضرت عثمان علیہ السلام کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ان کو نماز مسجد نبوی سے بھی جانے سے روک دیا، اور پھر اتنا طویل عرصہ اس طرح سے ان کو بند رکھا، اور پھر فائنلی ان کو شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت سے صحابہ تھے، ان کی فوج بھی تھی، مگر انہوں نے کہا میں مدینہ میں میری جان بچانے کے لیے میں کسی کا خون نہیں بہاؤں گا. تو انہوں نے اپنے جو بھی فوجی تھے، اپنے جو بھی صحابہ کرام تھے جو ان کے ساتھ، ان سب کو روک دیا کہ تم جنگ نہیں کرنی مجھے، اتنے لوگ ہیں، اس میں کتنے مسلمان، سب مخلص مسلمان بھی ہیں جو غلط فہمی میں آ گئے ہیں، اور میں مدینہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، حرم شریف ہے، میں اس میں اپنی جان بچانے کے لیے جنگ نہیں کرنے دوں گا. تو انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی. تو ظاہری بات ہے اب کوئی لڑنے والا نہیں تھا، تو ان کے حوصلے بہت بڑے. انہوں نے حضرت عثمان کو کئی دنوں تک محاصرہ کیا، اور یہ حج کا دور تھا، حج کا زمانہ تھا، تو بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ حج کے لیے چلے گئے تھے. مدینہ میں کم لوگ رہ گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ گئے ہوئے تھے. حضرت عائشہ بھی موجود نہیں تھی اس زمانے میں. تو پھر چھپ کر کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر گئے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا تھا، اور پھر سب بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے. اب حضرت علی کو اس کے بعد جب خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عائشہ نے بھی ان کو کہا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں. اور حضرت معاویہ جو کہ شام میں تھے گورنر،
تو ان تک بھی پہنچایا گیا. حضرت عثمان کا خون آلود جو لباس تھا وہ، اور ان کی وائف کی کٹی انگلی لے کر گئے کہ دیکھو یہ حال کیا ہے حضرت عثمان کا. تو حضرت معاویہ جو تھے وہ ان کے خاندان کے تھے، تو خاندان کے لوگوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قصاص مانگے، ٹھیک ہے، حکومت سے قصاص مانگے اگر ان کا کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا ہے. تو حضرت معاویہ نے حضرت علی سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ قاتلوں کو ہمارے سامنے پیش کریں اور قاتلوں کو سزا دیں. اب حضرت عائشہ اور حضرت علی کے جنگ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اس کا میں ابھی ڈیٹیل نہیں بتاتی ہوں. حضرت معاویہ جو تھے وہ شام میں گورنر تھے، ان کی اچھی یہ حضرت عثمان نے انہیں گورنر بنایا تھا وہاں پر. تو وہ کوئی بات نہیں نصیب. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ جو باہر سے آئے ہوئے مدینہ میں، مصر سے، شام سے، ہر طرف سے، اب میں ان میں قاتل کو کیسے ڈھونڈوں، اور قاتل کو اگر ڈھونڈنے کے لیے میں بے دریغ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دوں گا تو میں اتنے سارے مسلمانوں کو کیسے قتل کروں ایک آدمی کے خون کے لیے. اس وجہ سے حضرت علی جو تھے وہ وقت چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت معاویہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ بیعت کر لیں، کیونکہ یہی ضروری تھا کہ حضرت معاویہ تمام گورنر جو ہے وہ بیعت کرتے خلیفہ کی، تاکہ ہمیں وہ سب یہ وفاداری اپنی ثابت کرے کہ ہم حکومت کے وفادار ہیں. حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کی، کہا میں بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ قاتل کو پکڑ کے میرے سامنے نہ لائے. اب یہ ایسی شرط تھی جو کہ پاسبل نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفہ تھے اور ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، تو یہ صحیح خلیفہ تھے، یعنی کہ جائز خلیفہ تھے. تو اب ان پر لازم تھا کہ وہ حکومت سے بغاوت کرنے والے کو پکڑے. تو حضرت معاویہ اس وقت بغاوت کر رہے تھے کہ خلیفہ کی بات نہیں مان رہے تھے. تو وہ نکلے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، شام کی طرف گئے تاکہ وہ حضرت معاویہ سے بات چیت کریں اور ان کو سمجھائے اور ان سے بیعت لے لیں تاکہ ایک حکومت ساری یونیٹی ہو جائے. تو انہوں نے اس غرض سے گئے تھے، لیکن آخر کار جنگ ہوئی اور جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے. حضرت یاسر بن عمار جو کہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں، ان کا بھی وہی انتقال ہوا. تو پھر حضرت علی نے فائنلی جنگ سے ہاتھ روک لیے کہ اب ٹھیک ہے، اب جنگ نہیں کرنا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر کسی فیصلے کے واپس چلے گئے. اور حضرت معاویہ جو تھے وہ شام میں اپنا حکومت انہوں نے پھر الگ سے بنا لی، اور اسلامی حکومت جو تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی. تو یہ تھا فتنہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی. ویسے بعد کے علماء سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کا موقف صحیح تھا، حضرت معاویہ کا موقف صحیح نہیں تھا. مگر چونکہ دونوں ہی صحابہ کرام تھے، دونوں طرف صحابہ بہت سے لڑ رہے تھے، اس لیے ہم کو اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا کیا عمل تھا. لیکن یہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں یہ ہوا ہماری اسلامی حکومت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پیشین گوئی اس حدیث میں کی تھی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ ہوگا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ملتی ہے. یہ مسئلہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوگا. پھر آگے جو ہے ہم اس سے مسئلہ دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے پر کافر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. ہاں، اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اختلافات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر کہ ایک مسلمان دوسرے کو کافر نہ کہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی عمل کیا کہ کافر نہیں کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ سورہ ممتحنہ ہے یا مجادلہ ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ اگر 2 مسلمان گروپ میں جھگڑا ہو جائے تو تم ان میں اصلاح کرو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا 2 مسلمان گروہ اگر لڑ رہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر بن جاتے ہیں، بلکہ دوسرے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم ان میں اصلاح کرا دو.
اچھا، اب امام بخاری اس حدیث کو 3609 میں بھی لائے ہیں، اور 3609 میں بھی باب تو یہی ہے، مگر اس میں قیامت کی کچھ اور نشانیاں بھی بتائی گئی کہ قیامت کے قریب جو ہے تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آج کل بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے. پھر کتاب 46 حدیث 4635 4636 جو ہے وہ کتاب التفسیر میں ہے. اس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 150 کی جو کہ حلم شہداکم سے شروع ہوتی ہے. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی آیت دیکھتے ہیں تو وہ جھٹلاتے ہی ہیں اور ایمان نہیں لاتے. لیکن جب قیامت قائم ہونے سے پہلے بڑی نشانی آئے گی، جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لائیں گے، مگر اس وقت کا ایمان کام نہیں آئے گا. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایمان جو ہے وہ قیامت کے اس نشانی کے آنے سے پہلے ایمان کام آئے گا، اور انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے ہی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کر لے. کیونکہ جب موت کا ایک عام آدمی کے لیے جب موت کا غرغرہ شروع ہوتا ہے اور فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور جو لوگ قیامت کے قریب جب یہ نشانی دیکھ لیں گے تو سب ایمان تو لائیں گے، مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اور فرعون نے بھی ڈوبتے وقت ایمان لایا، اور لیکن اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوا تھا. پھر حدیث 6037 میں کتاب الادب میں لائے ہیں کہ خوش خلقی اور سخاوت کے بیان اور بخل کا برا اور ناپسندیدہ ہونا. تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں بخل سما جائے گا. بخل کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ نے مال دیا ہو لیکن وہ ضرورت جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتا، یہ بخل ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ بخل عام ہو جائے گا. لوگ فضول خرچی تو کریں گے، اپنے لیے تو خرچ کریں گے، اپنے غلط مقاصد کے لیے تو، لیکن صحیح مقصد کے لیے وہ بخل کریں گے. تو بخل جو ہے اسلام میں ناپسندیدہ اور ناجائز ہے. تو اور پھر حدیث نمبر 65 اور 6 میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، اور تو اس کا میں ترجمہ پڑھ دوں گی انشاءاللہ بھی. 6935 میں باغیوں اور مرتدوں سے توبہ کرانے کا بیان. اس باب میں امام بخاری جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کی جو پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے یہ باب باندھا ہے کہ جب کوئی اسلامی حکومت میں بغاوت کرے تو اس کی بغاوت کو ختم کرنا چاہیے، ان سے توبہ کرانا چاہیے. تو یہ باب باندھ کے امام بخاری نے یہ موقف واضح کیا کہ وہ حضرت علی جو تھے وہ ان کا موقف صحیح تھا، کیونکہ وہ معاویہ کی بغاوت کو دور کرنا چاہ رہے تھے. تو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، حالانکہ دونوں جماعتوں نے حق پر ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یہ امام بخاری نے اپنی اجتہاد بتایا ہے، ٹھیک ہے، اپنا موقف بتایا ہے، اور بہت سے علماء یہی مانتے ہیں کہ حضرت علی کا موقف صحیح تھا. پھر کتاب الفتن میں 7115 میں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زندہ لوگ قبر والوں سے رشک نہ کریں گے. یعنی حدیث یہ ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا. یعنی مر جانے والوں پر رشک کیا جائے گا. اور کیوں ہوگا؟ اس کی دو وجوہات بتائی گئی ہے. موت کی آرزو انسان کیوں کرے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ سوچے گا کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے ان خرابیوں کے درمیان رہ کر. کیونکہ جب بہت فتنے ہوتے تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایمان کی وجہ سے نہیں، لیکن انسان تنگ آ جائیں گے اور تنگ آ کر سوچیں گے کہ ہم مر جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اتنے فتنوں میں رہنا بہت مشکل ہوگا. پھر حدیث 7121 میں یہ بہت سارے مسائل جو میں نے ابھی بیان کیے ان کی تفصیل ہے، وہ زیادہ تفصیلی حدیث ہے. اور حدیث نمبر 6905 میں بھی تفصیل ہے. اب دیکھیں ٹائم ہو چکا ہے کلاس کا،
تو اب آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا. جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے سب ایمان لے آئیں گے. یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیے ہو. گویا دیکھیں ایمان اور عمل ضروری چیزیں ہیں. صرف ایمان نہیں بلکہ عمل بھی اگر اس نشانی سے پہلے، تو موت سے پہلے انسان مسلمان تو تھا لیکن اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. آپ کہیں میں مرتے مرتے کوئی نیک عمل کر جاؤں اور فرشتے دیکھ لے تو انسان پھر نیک عمل کی گنجائش نہیں رہتی، نہ وہ قبول ہوتے. تو جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو، بس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے. ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ انہوں نے اسے کپڑے کو لپٹا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا. اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی سکے گا. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا. اب دیکھیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت چلو کیا پتہ، ہم تو اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہوتی ہے. تو جب موت آئے گی تو انسان کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کو کوئی لمحہ نہیں ہوگا، کوئی موقع نہیں ہوگا کہ وہ کچھ کر دے. اس لیے ہمیں بہتر ہے کہ ہم انشاءاللہ آج ذرا غور و فکر کریں اور آج ہم اپنے مصروفیات سے سر اٹھا کر جتنا بھی نیک کام کر سکتے ہیں کر لیں انشاءاللہ. اب یہ حدیث ہے دوسری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں، جو کہ جنگ صفین کی بات ہے. ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے. یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا. یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے رکھے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ کر عمارات بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا. اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا. پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کو یہ حدیث دکھ رہی ہے، یہ لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. لیکن وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا، اور جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں گے. اور قیامت اس طرح اچانک قائم ہوگی کہ دو آدمیوں میں اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے بھی بیچ نہ پائے گا اور نہ لپیٹ پائے گا. اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا. اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پی سکے گا. اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا. تو یہ ساری علامات قیامت ہے اور یہ مختلف اوقات میں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری موت جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان پر کرے، اور ایمان اس سے موت سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے اللہ کا سامنا کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے ہمیں تیاری کرا دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ جب ہم اللہ سے ملیں تو اللہ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری موت ایمان پر کرے، ہمارے سارے گھر والوں کی، سارے اولادوں کی،
ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی اور تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا خاتمہ کرے، اور اس سے پہلے ہمارے وقت کو اچھی طرح استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو اب میں تھوڑا سا بند کرتی ہوں، اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔